اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ کلام کر رہا ہے کہ اے لوگو، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں جو آزمائش پہنچتی ہے، یہ سب کی سب تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھڑا ہے۔ اور فرمایا کہ بہت کچھ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ترکی میں، شام میں، سیریا میں، لبنان میں اور دیگر کئی مسلم ممالک کے اندر زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے ہزاروں مسلمان لقمہ اجل بن گئے اور مقام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو زخمی ہیں، جو علیل ہیں، اللہ پاک ان کو جلد از جلد صحت کاملہ، عاجلہ، نافعہ، متواترہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، تو ہم لوگ سوچتے ہیں یار یہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلم ممالک کے ساتھ ہی اس طرح کا سلسلہ ہو رہا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ دو طرح کا تعلق ہے۔ اللہ کریم کا ہمارے ساتھ دو طرح کا ریلیشن شپ ہے، ایک بحیثیت ایک انسان ہونے کے اور دوسرا بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے۔ بندگی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بھی تعلق ہے، اور بندگی کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے اس کا بھی تعلق ہے جو غیر مسلم ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی رزق عطا کرتا ہے، وہ غیر مسلم ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ لیکن دینی اعتبار سے اور اسلامی نقطہ نظر سے جو حدود اللہ کو اختیار کرتا ہے، حدود اللہ کا خیال کرتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کو آزمائش بھی آتی ہے، اور اس آزمائش کو وہ صبر کے ساتھ رب کی رضا سمجھتے ہوئے برداشت کرتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بحیثیت ایک انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے اطاعت اور فرما برداری کی، غیروں نے بھی کی۔ تو دوسری جو اہم بات ہے وہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہے۔ ہم کسی علاقے کے اندر جائیں، وہاں پر اگر کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے تو انسان پریشان ہے۔ کوئی رشتہ دار موجود ہے، اس کے گھر میں قیام کیا، گھوم پھر کر کے وہاں جا کر کے قیام کیا، لیکن اسی رشتہ دار کے ساتھ اگر ناچاکی ہو جائے، انسان وہاں نہیں جاتا، کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ہمارا رب کے ساتھ، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتے، چونکہ ہم نے اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم نے مول لے لیا، اللہ کریم کی ناراضگی کو لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان تجھے پتہ کیسے چلے گا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے یا آزمائش ہے؟ فرمایا کوئی شخص گناہ کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے، اس برے عمل سے توبہ کرتا ہے، نیک اعمال اختیار کر لیتا ہے، اس دوران اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، یہ صبر کرتا ہے لیکن اس برائی کو ترک کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ آزمائش تھی، اس میں سرخرو ہو گیا ہے، اس میں سرخرو ہو گیا ہے۔ زلزلہ آئے، سیلاب آئے، بارشیں آئیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارکہ تک دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ بعض اوقات اللہ کے بہت ہی پیارے انبیاء گزرے ہیں جن کے ساتھ آزمائشیں تھیں، انہوں نے ان آزمائشوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان بزرگوں کو نصیب ہوئی۔ حضرت اسماعیل کی آزمائش دیکھیں، حضرت ابراہیم کی آزمائش دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال جنہوں نے عمر پائی، 950 سال دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، چند لوگ دین قبول کر کے قریب ہے۔ تو گویا آپ کی تبلیغ ناقص نہیں تھی، آپ کی تبلیغ کامل تھی، ان لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی
ताला की जानिब से जब आजमाइश आती है तो इंसान गुनाहों को तर्क कर देता है। हमने हुदूदुल्लाह को पामाल किया है, हमने अपना ताल्लुक रब से तोड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेयारों मददगार छोड़ दिया है। हमने रब की राह में खर्च करना छोड़ दिया है, ज़कात देना छोड़ दिया है, अल्लाह ने हमारे मालों में बरकत उठा ली है। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक की खिदमत करना हमने तर्क कर दी है। हम खुद मसाइब व आला में गिरफ्तार हो गए हैं। हम राह खुदा में माल नहीं निकालते, जिसकी वजह से बारिशें आना बाद वक़्त मौकूफ़ हो जाती हैं, बाद वक़्त बारिशों की ज़्यादती हो जाती है, बाद वक़्त सैलाब की तबाहकारियाँ होती हैं, बाद वक़्त ज़लज़ले आ रहे होते हैं, बाद वक़्त आंधी और तूफ़ान आ रहा होता है। हम इन मौक़े को इंजॉय करने की तरफ जाते हैं। इस अमल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं देखती बादल हो रहे हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला बिछा कर नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। क्या हम ऐसा करते हैं? हम ऐसे अमल नहीं करते हैं। हमारे यहाँ मौसम तब्दील होता है, चलें आउटिंग के लिए मरी जा रहे हैं, छुट्टियां गुजारने के लिए कोई बाहर जा रहा है, अपने रब को राजी करने का हम एहतमाम नहीं करते। फिर ये इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये हमें झंझोड़ने के लिए आती हैं, ये हमें हिलाने के लिए आती हैं कि हम खबरदार हो जाएं और अपना ताल्लुक अपने रब के साथ मजबूत कर लें। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा मुझे कंधे से पकड़कर हिलाकर के मुझे कहने लगे, ऐ अली, इस आयत करीमा को तवज्जो के साथ पढ़ो और इसमें देखो अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है। सरकार इल्म के शहर हैं, अली उस इल्म के दरवाजे हैं कि जिस शहर के अंदर दाखिल होता है इंसान, यानी हज़रत अली अल-मुर्तज़ा को इतना इल्म हासिल था, इसके बावजूद सरकार ने सख्ती की और कहा, ऐ अली वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। इस पूरी की पूरी आयत करीमा को पढ़ें और इसके तर्जमे में गौर व फिक्र करें। तो इसमें यही चीज़ें हैं कि जब हमें कोई मुसीबत, कोई आजमाइश पहुंचती है, ये कोई बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अपने किए धड़े हैं। हमने अपने रब को नाराज करने के कौन से मौके हैं जो हमने छोड़े हुए हैं। नमाजें हम कज़ा कर देते हैं, वक्त पर नमाज हम नहीं पढ़ते, जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, हम इसको तर्क कर देते हैं। ये अमल दुरुस्त नहीं है। आज एक शख्स ने मुझे मैसेज किया और कहा कि इमाम साहब, ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक़ मैंने ये अमल किया तो सामने से मुझे ये रिस्पॉन्स मिला ना। अब हमारे नादान भोले भाले नौजवान भोले भाले हैं, समझ ना होने की वजह से जिसको दिल करे उसको सुनने बैठ जाते हैं। तो जिस बंदे ने ये बात की थी, मुसलमानों में इंतशार और इफ्तिराक पैदा करने की कोशिश की थी, वो गैर मुक़ल्लिद है, वो किसी की तकलीद नहीं करता। आप उसकी बातें लेकर के आवाम को क्यों गुमराह करना चाह रहे हो कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कातिब वही थे, इसका इनकार कर रहे थे। वो शख्स, वो बच्चा ना समझ कि यार अमीर मुआविया कातिब वही कैसे हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तो इनके मामलात हुए, जबकि सन 8 हिजरी के अंदर, सन 8 हिजरी में मक्का फतह होता है और 11 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमाते हैं। इस दौरान 2.5-3 साल का वक्फा है। इस दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरह तौबा को नाजिल फरमाया है और इसी तरह से खैबर का मामला हुआ और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने सूद से मुताल्लिक आयात का नुज़ूल फरमाया। इसी तरह से ग़ज़वा तबूक का मामला हुआ और इसी तरह से सूरह बक़रा की आखिरी कुछ आयात का नुज़ूल अल्लाह तबारक व तआला ने इसी 2.5-3 साल के अरसे में इन आयात को नाजिल फरमाया है। तो मालूम ये हुआ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ ऐसी हवाई बातें नहीं है
یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ کے حبیب نطق کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے، جو باتیں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو لکھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ عمل ہے، دوسرا جو کلام پاک نازل ہوا کرتا تھا اس کو بھی لکھا کرتے تھے۔ کم و بیش 2 سے 2.5 3 پارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر کر کے اس امت کو پیش کیا۔ اتنا بڑا کام کیا، احسان کیا، اور ہم ان کے بارے میں یہ کہیں؟ اور لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کاتب بھائی سید عثمان غنی ہیں یا امیر معاویہ کو کہا جاتا ہے۔ کم و بیش 12 سے 14 صحابہ کرام ہیں جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ تحریر کیا ہے قرآن کریم فرقان حمید۔ تو یہ اور کسی بھی صحابی کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ وجہ کیا ہے کہ دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر کینہ ہے۔ اب اچھی صحبت اختیار کرتے تو صحابی کے بارے میں زبان نہ کھولتے، بڑوں کے بارے میں جو بھی باتیں ہوئی ہمیں اس پر حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس پر کلام کریں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے کے جو اسباب ہوتے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ جو شخص سود کے معاملات میں انوالو ہوتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، لوگوں کو رقم دیتا ہے اور اس پر سود وصول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اور اس بندے کے ساتھ جو اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ کینہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرد کے ساتھ بھی اعلان جنگ کیا ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں، جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، امت کے جو ماموں ہیں، جن کی بہن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جائیں گی؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کرنا کہ انہوں نے زبردستی یہ عمل اختیار کیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا کرتے تھے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو پھر کیا۔ سورہ نور کی آیات نازل ہوئی، پوری سورت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بعض لوگوں نے غلط باتیں کی، اللہ کے حبیب کو پتہ تھا لیکن سکوت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی خود اعلان فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نور کا نزول فرما دیا۔ صرف یہی نہیں، جس موقع پر اس طرح کے معاملات ہوئے لوگوں نے انگلی اٹھائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اب حضرت ابو سفیان سے متعلق یہ باتیں کرنا کہ انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مروت میں آ کر یہ عمل اختیار کیا ہے، یہ باتیں سراسر غلط ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ اسی بات پر زور دیتا ہوں، سارے ہمارے اپنے بچے ہیں، بھولے بھالے ہیں، نادان ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، نیک گیدنے کو اختیار کریں گے، اچھا سیکھیں گے، اچھا پائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہ دی، ہر ایک کو سننے کے لیے اس سوشل میڈیا پر آزاد آنا ان کو چھوڑ دیا، پھر ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اسی طرح کے اعتراض کر رہے ہوں، اور وہ اعتراض بھی کس پر؟ صحابی رسول پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ فرمائے، اور دعا فرمائیں اللہ کریم ترکی کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ مسلمان بہت پریشان ہیں، 50,000 سے زائد تقریباً بندے اس وقت شہید ہو چکے ہیں۔ جن مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچا، اللہ نعم البدل عطا فرمائے۔ ہمیں قلبی طور پر دکھ ہونا چاہیے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگرچہ وہاں کے مسلمان ہیں لیکن ہم سب کو بحیثیت ایک مسلمان یہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ اپنے گھر پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، درود الجینا کا اہتمام کرنا چاہیے، آیت کریمہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب آتا ہے۔ بے حیائی کے کام ہیں، نمازوں کو ترک کرنا ہے، ملاوٹ ہے، سود ہے، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ کوئی آزمائش آ بھی جائے اس پر صبر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی
جب کسی بندے کی اولاد کو لے لیتا ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے، اللہ کریم اس پر اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ فرمایا اجر کیا ہے؟ اللہ نے اولاد لے لی، اس پر صبر کیا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، کہ اس کو آزمائش ہوئی، اس نے اس پر صبر کیا ہے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی آزمائش ہو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں۔ ہمارے یہ معروف ہوتا ہے کہ یہ انتقال پر سے پڑھا جاتا ہے، نہیں، بلکہ جب بھی کوئی آزمائش ہو، مصیبت ہو، یہاں تک کہ پیر کے اندر کانٹا بھی لگے، اس پر بھی ہم یہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ جب کوئی آزمائش ہوتی ہے، بندہ پریشانی میں ہوتا ہے، اس بندہ مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے مصائب و آلام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، نیک اعمال اور اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔